الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا صدق اللہ العظیم۔ یہ 16ویں سپارے میں سورہ کہف کی چند آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ شروع فرمایا ہے۔ گزشتہ نشست میں یہ بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کچھ سوالات کیے تھے کہ آپ ان کے جوابات دے دیں تو ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص کا حال بتائیے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی سورہ کہف، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا، اور یہ وہ بادشاہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی سلطنت عطا فرمائی تھی، یعنی پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن کریم نے ان کے 3 اسفار کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں سے پہلا جو سفر تھا فرمایا کہ وہ انہوں نے دنیا کی مغربی جانب کا کیا تھا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس کے آگے کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل انتہا پہ پہنچ گئے مغربی کنارے پر۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ وجد عندہا قوما، انہیں وہاں پر ایک قوم ملی، اور وہ جو لوگ تھے وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اس بات کا اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ان کو سزا دے دیں اور چاہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ اختیار کر لیں۔ تو انہوں نے اس میں سے یہ اختیار فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دیں گے جو آدمی ان میں سے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہے گا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور جو گمراہی کو اختیار کرے گا تو اس کو پھر سزا دیں گے، جو ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، ناانصافی کا راستہ اختیار کرے گا۔ قرآن کریم نے اس کی مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا سفر انہوں نے فرمایا حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، کہ جب دنیا کی مشرقی جانب کا سفر کیا اور وہاں پہ بالکل آخر میں پہنچ گئے، تو وہاں پہ بھی ان کو کچھ لوگ ملے، اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اتنے زیادہ متمدن لوگ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اچھے لباس، کوئی اچھے مکانات وہ ایسے نہیں تھے، کھلی جگہیں تھیں، دھوپ ان پہ پڑتی تھی۔ تو بہرحال یہ اس قوم کو انہوں نے بھی پایا، اور وہاں بھی ان کے ساتھ کم و بیش ایسا ہی معاملہ کچھ پیش آیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا سفر ہے جس کی خاص طور سے تذکرہ فرمایا ہے اور جس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، کہ حضرت ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ اب یہ جو سفر فرمایا، مغرب کا سفر ہو چکا، مشرق کا سفر ہو چکا، تو اب یہ تیسرا سفر ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ دنیا کی شمالی جانب کا سفر ہے، اوپر کے علاقوں کا۔ تو یہاں پر وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان کی ایک جگہ تھی، جیسے ایک پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سلسلہ ہے اور اس کے درمیان کی ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے،
اور وہ لوگ ایسے تھے کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے، ان کی زبان بھی الگ تھی، بڑی مشکلوں سے بات سمجھنے سمجھانے کی نوعیت بنتی تھی۔ تو بہرحال ان سے کوئی کسی بھی ذریعے سے جب تبادلہ ہوا گفتگو کا اور بات چیت کا، تو انہوں نے اپنی ایک مشکل کا ذکر کیا حضرت ذوالقرنین سے، چونکہ یہ بادشاہ تھے، بڑے ساز و سامان تھا، فوج تھی، طاقت تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایک مشکل ہے کہ ہمارے پیچھے یاجوج اور ماجوج کے قبائل ہیں، اور وہ ادھر آ جاتے ہیں، یفسدون فی الارض مفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لوٹا ماری، قتل و غارت، ہم ان سے بڑے پریشان ہیں، آپ کوئی ایسا کام کر دیں، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہم آپ کو کچھ مال وال دے دیں کچھ، کہ آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں جو ان کے حملوں سے اور ان کے فساد سے ہماری آبادی کو محفوظ کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس مشکل کو سنا اور ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ بھائی مجھے مال پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ سامان دیا ہے، بس تم مجھے افرادی قوت دو اور میرے ساتھ لگو۔ انہوں نے یہ کیا کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں منگائی حضرت ذوالقرنین نے، اور ان چادروں کے ذریعے سے ان ٹکڑوں کو ان پہاڑ کے ساتھ جوڑنا شروع کیا، اور جوڑتے جوڑتے اس درے کو بند کیا، اور اس کے بعد وہ ٹکڑوں کو اوپر تک لے گئے اور پوری ایک دیوار کی شکل بنائی، اور اس کے بعد کہا کہ ایک اب تانبا لے کے آؤ، اس کو پگھلاؤ، اور پگھلانے کے بعد پھر اوپر جو بھی یہ سیڑھیوں وغیرہ کے ذریعے سے آلہ وہاں اوپر چڑھنے کے بعد اس کو گرم کھولتے ہوئے تانبے کو اس لوہے کی دیوار کے اوپر سے ڈالا۔ جب اس کو ڈالا گیا تو وہ اس کے سارے ٹکڑوں کو، جہاں جہاں اس کے جوڑ تھے، اس کے جوائنٹس تھے، وہ سارے کو اس نے پگھلے ہوئے تانبے نے یکجان بنا دیا اور اس کو مضبوط بنا دیا۔ تو وہ ایک بہت بڑی دیوار بن گئی جو لوہے سے بنی اور بڑی مضبوط بنی، اور اس کے اوپر تانبے کا جب یہ پگھلا ہوا وہ مواد ڈالا گیا، مادہ ڈالا گیا، تو اس نے اس پورے کو ایک جس طرح ہم محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ تو فرمایا کہ اب یہ بن گئی ہے، اور اب اس کے بعد یہ لوگ نہ اس کو پھلانگ کے آ سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں، اور جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار بنا دی جس سے وہ یاجوج اور ماجوج اس طرف آنے سے بچ گئے، تو یاجوج اور ماجوج اس طرف آنے سے رک گئے، اور جو آبادی تھی وہ ان کے حملوں سے محفوظ ہو گئی۔ یہاں پر قرآن کریم نے اتنی ہی بات فرمائی ہے، اور دوسری جگہوں پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ جب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، اور وہ اس طرح انسانوں کی آبادی پر آئیں گے، اوپر سے پہاڑوں سے بلندیوں سے جیسے کوئی پھسلتا ہوا آتا ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ آ رہے ہوں۔ احادیث مبارکہ میں بھی یاجوج اور ماجوج کے فتنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کیونکہ قیامت کی بڑی علامات میں سے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی ہے، اس لیے ان کے اوپر
یقین رکھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے ان کی بڑی تفصیلات کو بیان فرمایا۔ یاجوج اور ماجوج انسانوں کے ہی قبائل ہیں، اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے وہ کچھ وحشی قبائل ہیں جن کو تہذیب اور تمدن کا کوئی واسطہ تہذیب اور تمدن سے ان کو نہیں ہے، بالکل وحشی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی تعداد میں پیدا کیا ہے، چنانچہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے 10 حصے فرمائے، تو 9 حصے یاجوج اور ماجوج ہیں، اور باقی ایک حصہ یہ سارے انسان ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو جو عام انسانیت ہے وہ یاجوج اور ماجوج کی 10% ہے۔ اتنی بڑی تعداد، اور یہ سارے کے سارے کفر پر اور گمراہی پر ہیں، جو ان میں سے وحشی اور غیر متمدن لوگ ہیں۔ چنانچہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا، اس واقعے کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کی آبادی پر یاجوج اور ماجوج کے جو حملے ہوتے تھے، ان حملوں کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر فرمائی، اور اس دیوار کے ذریعے سے دنیا کی آبادی یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئی۔ اور جب ایک وقت آئے گا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج انسانی آبادی پر حلہ بول دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس بات کا ذکر فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر بیدار ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ بڑی خرابی ہے عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ پہنچا ہے۔ اور آج کے دن یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اپنی اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ برابر فرما دیتے ہیں۔ لیکن اب وہ دیوار کمزور ہو گئی، اس کا حدیث شریف میں تذکرہ فرمایا، لہذا ان کا آنا اور ان کی آمد اب زیادہ دور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا اور عربوں کو خبردار کیا کہ اب یہ آخری زمانہ جو آئے گا، عربوں کی تنزلی اور عربوں کے انحطاط کا زمانہ آئے گا۔ تو یاجوج اور ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ واقعات پیش آئیں گے۔ یعنی ہوگا یہ کہ آخری زمانے میں جب مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت کے لیے مسلمانوں میں سے ہی ایک نیک اور بزرگ شخصیت کو کھڑا فرمائیں گے، جن کو ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ حضرت امام مہدی، ان کا نام تو محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، عرب ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور مکہ مکرمہ میں ہوں گے، تو لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان سے بیعت کریں گے، اور بیعت کرنے کے بعد جب ان سے بیعت ہو جائے گی اور وہ مسلمانوں کے امیر بن جائیں گے، تو اس کے بعد پھر وہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کی فوجوں کو ساتھ ملا کر جہاد فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال بھی ایک انسان ہے، اور دجال مذہب کے اعتبار سے یہودیوں میں سے ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور دجال کے فتنے سے خبردار فرمایا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اور ایک آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی،
اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اندھا ہوگا، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ ظاہری شکل و صورت بہت بد شکل ہوگی، بہت خراب ہوگی، اور وہ ظاہر ہوگا شام اور عراق کے درمیان میں سے۔ کیفیت اس کی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ جو عام انسانوں کے لحاظ سے بہت دیکھنے کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خارق العادت قسم کی اس کے پاس صلاحیتیں اور طاقتیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا اور دنیا کا سفر کرے گا، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی جس طرح بادل کو ہوا پیچھے سے چلا رہی ہوتی ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ جاتا ہے، اس طرح وہ ساری دنیا کا سفر کرے گا۔ اس کے ماتھے کے اوپر کاف، فا اور را یعنی کفر وہ لکھا ہوگا، جس کو صرف ایمان والا آدمی ہی دیکھ سکتا ہے، ایمان والے کو نظر آئے گا۔ تو دجال بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور ساری دنیا میں پھر کر لوگوں کو اپنے باطن نظریے کی دعوت دے گا۔ فتنے کا عالم یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات کو مانیں گے، دجال حکم دے گا تو زمین سے کھیتیاں نکلیں گی، آسمان سے بارش برسے گی، ان کے جانور بہترین، تندرست، توانا، خوبصورت اور دودھ دینے والے بن جائیں گے، اور وہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ آگے جائے گا، کچھ لوگوں کے پاس ان کو اپنے دعوت دے گا، وہ لوگ انکار کر دیں گے تو ان لوگوں پر قحط آ جائے گا، معاشی بدحالی آ جائے گی، فقر و فاقہ آ جائے گا۔ زمین کے خزانوں کو حکم دے گا تو اس کے اشارے پر زمین کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔ فرمایا جیسے شہد کی اوپر شہد کی مکھیاں وہ اکٹھی ہو کے چلتی ہیں، اس کے ساتھ زمین کے خزانے اس طرح چلیں گے۔ اور جب وہ ظاہر ہوگا تو زمین میں 40 دن تک رہے گا، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن اپنے معمول کے مطابق ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، آپ اندازہ لگائیے، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو 1 سال کے برابر دن ہوگا اس میں ہم نمازیں کتنی پڑھیں گے؟ 5 نمازیں پڑھیں گے یا پورے سال کی نمازیں پڑھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں، وقت کا اندازہ کر کے نمازیں پوری سال کی پڑھی جائیں گی، تو وہ 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اور دجال کا فتنہ پوری دنیا کے اندر صرف اللہ نے 4 مقامات کو محفوظ رکھا ہے دجال سے، ایک مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور بیت المقدس اور کوہ طور۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس مقامات کو دجال کے اثر سے اور دجال کے پہنچنے سے محفوظ رکھا ہے، تو وہاں یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا کہ دجال کی فتنے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایک نوجوان کو بلائے گا جو بھرپور جوانی پر ہوگا، اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ اگر میں اس کو مار کر زندہ کر دوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو بلا کے اس کے 2 ٹکڑے کرے گا اس نوجوان کے، اور وہ دونوں ٹکڑے، اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے وہ اتنے دور لے کے جائیں گے جس طرح ایک تیر اور تیر کا نشانہ وہ دور ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو نوجوان آئے گا وہ دجال سے یہ کہے گا
کہ مجھے یقین ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اور میں تجھے نہیں مانتا، تو دجال اسے قتل کر دے گا اور اس کے دونوں ٹکڑے الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ بلائے گا، دونوں ٹکڑوں کو ملائے گا اور اس کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ جب زندہ کرے گا تو وہ نوجوان ہنستا ہوا آئے گا اور یہ کہے گا مجھے تو اب اور یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کا میرے نبی نے بتلایا تھا اور جس کی خبر دی تھی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا شدید ترین فتنہ ہوگا کہ جو لوگ اپنی عقل پہ بھروسہ کریں گے، جو اپنی نظر پہ بھروسہ کریں گے، تو وہ لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے، اور اس فتنے کا علاج اور اس سے محفوظ رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا کہ سورہ کہف جس سورت کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، جو آدمی ابتدائی آیات سورہ کہف کی پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کو ضرور یاد کرنا چاہیے، اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب دجال یہ اس طرح سے کرے گا اور مسلمانوں کا قحط سالی ہوگی، پریشانی ان کے اوپر آئے گی، تو حضرت مہدی وہ دجال کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو ساتھ لے کر جائیں گے اور ملک شام پہنچیں گے۔ تو اس دوران میں پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا تھا، اور جب آخری دور آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے اور دنیا میں نازل فرمائیں گے۔ دمشق کا جو شہر ہے، فرمایا کہ اس کے مشرقی جانب مینار کے اوپر آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے، نماز میں شریک ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور دجال ان سے بھاگے گا۔ آخر کار فلسطین کے اندر جو باب لد ایک مقام ہے، اور آج بھی اسی مقام سے ہے، اسی نام سے ہے، تو باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے دجال کا فتنہ ختم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے کہ اس کے بعد دنیا کے اندر امن ہو جائے گا، اسلام واحد مذہب ہوگا، جزیے کو ختم کر دیا جائے گا، سلیب کو توڑ دیا جائے گا، اور جو اہل کتاب جو عیسائی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آئے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمائیں گے کہ میں اپنی ایک مخلوق کو نکالنے والا ہوں، آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو جو وہاں پہ موجود ہوں گے ان کے ساتھ طور کے پہاڑ پر جو مصر میں ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، تو اس کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی اس رکاوٹ کو ختم فرمائیں گے، اور یاجوج اور ماجوج دنیا کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ یہ جو یاجوج اور ماجوج کی چڑھائی ہوگی یہ اتنی کثرت کے ساتھ ہوگی اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا کے اندر ایسا معلوم ہوگا کہ یہ اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے راستے میں جو آئے گا اس کو ختم کر دیں گے، ان کے راستے میں جو آبادی آئیں گی اس کو تہس نہس کر دیں گے، جو لوگ ملیں گے ان کو قتل کر دیں گے، قتل و غارت کا ایک طوفان مچے گا۔ صرف وہ لوگ جو کسی قلعے میں بچ گئے، کسی کونے میں چھپ گئے، کسی پناہ گاہ میں محفوظ رہ گئے، انسانیت
کے اندر قتل و غارت کا ایک عظیم طوفان برپا ہوگا، کھانے کی قلت ہو جائے گی، اشیاء خورد و نوش ختم ہو جائیں گی، دریاؤں کو چاٹ کے ختم کر دیں گے یاجوج اور ماجوج، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دریا سے گزریں گے اور دریا کا پانی پینا شروع کریں گے، یہ گزرتے جا رہے ہیں اور دریا کا پانی پیتے جا رہے ہیں، جب ان کا آخری حصہ گزرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اس جگہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پانی تھا، یعنی ایک فوج، ایک تعداد مخلوق کی ایسی کہ جو دریا کو پی کے ختم کر دے، تو آپ اندازہ لگائیں اس کی تعداد کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر فساد اور قتل و غارت اور یہ فتنہ یہ ساری دنیا کے اندر پھیلائیں گے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اتنی بھوک ہو جائے گی کہ وہاں جو مسلمان جمع ہوں گے کوہ طور پر، تو ان کا جو گزارا ہوگا وہ تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور لا الہ الا اللہ ان چیزوں پر گزارا ہوگا، اور جو ایک بیل کا سر جو ہوگا، سری جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو قربانی کے دنوں میں ایسے جو سڑکوں کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ 100 اشرفیوں سے بہتر سمجھی جائے گی، کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب لوگ تنگ ہو جائیں گے تو دعا کی درخواست کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے اندر ایک بیماری کو پیدا کریں گے اور وہ ان کو ختم فرمائیں گے، وہ سارے مر جائیں گے، لیکن ان کے مرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ مر جائیں گے اور لوگ نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین تو ساری ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے، اب زمین میں چلنے کی جگہ نہیں ہے، ساری لاشوں سے بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہے، ان کو کہاں دفنائیں، ان کو کیسے؟ ابھی تو چند ہزار لوگ بیماری سے مر رہے ہیں، جو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ جی کہاں دفنائیں، کہاں، وہ تو پوری زمین بھری ہوئی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے خاص پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے اور کہیں پھینک دیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایسی بارش برسائی جائے گی جو ساری دنیا کو دھو دھلا کے صاف کر دے گی، زمین صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ زمین کو حکم فرمائیں گے، زمین اپنی برکات کو ظاہر کرے گی۔ پھر وہ دور آئے گا کہ فرمایا کہ جس وقت ایک انار پورے گھر والوں کو کافی ہوگا، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ چھتری بنا کے سایہ کریں گے، اور ایک بکری کا دودھ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، ایک اونٹنی کا دودھ، ایک گائے کا دودھ پوری جماعت کے لیے اور پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ زمین کے اندر سے برکات ظاہر ہوں گی، لوگوں کے اندر امن اور سکون آئے گا، لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی آدمی دوسرے سے کینہ اور بغض اور حسد رکھنے والا نہیں ملے گا، ایک بہترین دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت امام مہدی بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حجاز مقدس کے سفر پہ جائیں گے، اور وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں آپ کی وفات ہوگی، اور روضہ اقدس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کچھ عرصے بعد حالات دوبارہ تبدیل ہوں گے، اور پھر دنیا کے اندر دوبارہ خرابی ظاہر ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ساری چیزیں، بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے پہلے دنیا کے اندر جو تاتاریوں کا حملہ ہوا، چنگیز خان نے حملہ کیا اور دنیا کے تہس نہس کر کے رکھ دیا، تو شاید یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ یاجوج اور ماجوج نہیں تھے، ہاں یہ یاجوج اور ماجوج کا ایک مشابہ ہے، آپ ان کو کوئی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ یاجوج اور ماجوج کا حملہ نہیں ہے جس کا قرآن کریم نے بتایا ہے اور احادیث نے بتایا ہے، کیونکہ وہ جو حملہ ہوگا
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے بعد، دجال کے بعد آئیں گے، اور دجال حضرت امام مہدی کے بعد آئے گا۔ تو یہ واقعات کی ترتیب ہے، نہ امام مہدی آئے، نہ دجال آیا، نہ حضرت عیسیٰ آئے، اور نہ ہی یاجوج اور ماجوج آئے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ 700 سال ہو گئے ہیں، دنیا ابھی تک تاتاریوں کو اور چنگیز خان کو بھولی نہیں ہے، ان کے ظلم اور بربریت، لیکن قرآن نے اور حدیث نے تاتاریوں کا ذکر نہیں فرمایا، ان کے فتنے کا ذکر نہیں کیا۔ جس فتنے کا ذکر کیا ہے وہ کتنا ہولناک ہوگا، اور جس سے ڈرایا گیا ہے وہ کتنا خوفناک ہوگا، انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنا۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو یورپ نے اور چین نے اور رشیا نے جو ترقی کی ہے، ان کی ترقی دراصل یہی یاجوج اور ماجوج ہے، اور انہوں نے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی دنیا کے اوپر جو مغربی قوموں نے جو معیشت پہ کنٹرول کر لیا ہے کہ اب وہ جس کو چاہتے ہیں اس کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کی بھوک اس کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، تو یہی دجالیت ہے، اور یہی ہے وہ دجال کا آنا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ دجالیت تو اس کو ہم اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح کے کچھ کام ہیں جو غلط ہیں، ناانصافیوں والے کام ہیں، لیکن جو دجال ہے جس نے آنا ہے وہ دجال انسان ہے، وہ فرد کا ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، وہ کسی نظام کا نام نہیں ہے۔ دجال ایک انسان ہے جس نے آنا ہے، لہذا دجال ابھی نہیں آیا۔ پھر جن لوگوں نے انکار کیا اس میں مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کیا کہا کہ میں مسیح ہوں، اور میں مسیح موعود ہوں، یعنی جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا، اور پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا تھا تو اس سے پہلے دجال بھی تھا، تو دجال کا اور یاجوج اور ماجوج کا اور ان سب باتوں کا انکار کرنا پڑا۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا تھا، وہ آئیں گے۔ لہذا آخری دور میں حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے، اور دجال نے بھی آنا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نے نکلنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ساری دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ ایک خیر و برکت کا دور شروع فرمائیں گے۔ تو اس سے پہلے یعنی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔